فرشتوں کی عبادت میں وہ کمال نہیں ہے جو انسان کی عبادت اور اطاعت میں کمال ہے. اس لیے کہ فرشتوں کو تو بھوک نہیں لگ رہی ہے، فرشتوں کے تو بیوی بچے نہیں ہیں، فرشتوں کا تو کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو کیا بڑی بات. اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ کوئی نابینا شخص یوں کہے یعنی جو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا وہ کہے کہ میں بد نظری نہیں کروں گا. تو بھائی تم کر ہی نہیں سکتے تو کیسے؟ تو کر ہی نہیں سکتے. کمال کیا ہے کہ دیکھو اور صحیح دیکھو. کوئی کہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، دیکھو حرام میرے پیٹ میں کیسے پہنچ جائے گا. تو اگر مر گیا تو خودکشی ہوگی، بہت بڑا گناہ ہے. تو کیا حکم ہے؟ کھاؤ اور صحیح کھاؤ. ایسی سارے شعبے، ان ذمہ داریوں کو چھوڑنا نہیں ہے، دین کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے. یہ امتحان ہے، بیلنس مینٹین کر کے چلنا ہے. یہ نہیں کہ دین میں اتنا لگے کہ دنیا کی ذمہ داریاں چھوڑ دی، یا دین میں اتنا لگے یا دنیا میں اتنا لگے کہ دین کی ذمہ داریاں چھوڑ دی. یہ بیلنس مینٹین کر کے چلنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہم لوگ کے پروفیشنلز کی زبان میں کہ ہماری 3 ڈائمینشنل پرابلم ہے. 3 ڈائمینشنل پرابلم. ایک ڈائمینشن تو ہے ہمارا کام، ہمارا پروفیشن. ایک ڈائمینشن ہے ہماری فیملی، اور ایک ڈائمینشن ہے دین کی محنت. تینوں ڈائمینشنز کو بیلنس کر کے چلنا ہے، کسی ایک کو بھی چھوڑنا نہیں، ساتھ لے کر چلنا ہے. فیملی کی بھی خیر خبر رکھنی ہے، بچوں کی بھی تربیت صحیح کرنی ہے، فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، اور اپنے پروفیشن میں بھی ہمیں بیسٹ رہنا ہے. ہمیں یوٹیلیٹی بننا ہے، لائبلٹی نہیں بننا، یوٹیلیٹی بننا ہے. اپنا بیسٹ ہمیں اپنے پروفیشن میں بھی دینا ہے، اور دین کی محنت بھی ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرنی. تینوں کو بیلنس کر کے چلنا. دنیا کی ذمہ داریوں میں دیکھیں آدمی ایک وقت میں ایک سے زیادہ ذمہ داریاں آدمی نبھاتا ہے. ہم اپنے والدین کے بیٹے ہیں، والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں. بیوی کے شوہر ہیں، بیوی کا بھی حق ادا کرتے ہیں. بچوں کے والد ہیں تو بچوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں. دوست احباب کا بھی حق ادا کرتے ہیں. تو ساری ذمہ داریاں ہم نبھا رہے نہیں نبھا رہے. ہم کہتے ہیں آپ تو ایک ہی کر سکتے ہیں. تو نہیں بھائی، انسان ہے، ہمارے ملٹیپل ریلیشنز ہیں. ان سارے ریلیشنز کو ہمیں ساتھ لے کر بحسن خوبی چلنا ہے، کسی کو بھی چھوڑنا نہیں. ایسا نہیں کہ جب تک اماں ابا ہے تب تک بیوی بچوں کی خبر نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، اور جب بیوی بچے ہیں تو میں دوست احباب سے دوستی نہیں کروں گا، رشتہ داری نہیں نبھاؤں گا. تو نہیں بھائی، ہمیں تو ہر کسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں. تو اسی طرح ہمیں دنیا کی بھی خوب محنت کرنی ہے اور دین کی بھی خوب محنت کرنی ہے. الگ سے وقت نہیں آئے گا کہ صاحب اب تک دنیا کی محنت کر لیجئے اور اب آپ کی ایج 60 سال ہو گئی، 65 سال ہو گئی، اب ریٹائرمنٹ ہو گیا، اب صرف دین کا کام کرنا ہے. ایسا نہیں. ہر حال میں اللہ کی بندگی اطاعت کرنا ہے، بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، ہر حال میں اللہ کی بندگی کرنا ہے. پہلی بات تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم 60 سال 65 سال کی عمر کو پہنچیں گے. کسی کے پاس ہے گارنٹی؟ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے، بال سفید ہوں گے، کمر جھکے گی تب دنیا سے جائیں گے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی ہے. اچانک موت سے پناہ مانگی ہے کہ آدمی کو توبہ کا موقع نہ ملے، آدمی کو مہلت نہ ملے کہ آدمی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے. تو اچانک موت سے پناہ مانگی ہے، لیکن تیار رہنا ہے ہر وقت. قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے مسلمان ہو جاؤ. مرنے سے پہلے پہلے مسلمان ہو جاؤ. یعنی جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے. یہی دعا ہم لوگ جنازے کی نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان.
اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یہ دعا کرتے. تو کیا چاہا جا رہا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی بندگی اطاعت پر ہوں، ہر وقت ہم مسلمان ہوں، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے. اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ آج کل کے نوجوانوں میں تھوڑا یہ جوش رہتا ہے، تھوڑا فیشن کہہ لیجئے، تھوڑا شو آف کہہ لیجئے کہ ہیلمٹ پہنتے نہیں ہیں. موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ ہاتھ میں ڈال لیں گے، یا اس میں اسکوٹر پہ ٹانگ لیں گے، موٹر سائیکل پہ ٹانگ لیں گے، اور بغیر ہیلمٹ کے چلائیں گے، بغیر ہیلمٹ کے چلائیں گے. لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ ہیلمٹ ہمارے اپنی حفاظت کے لیے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس والے کے لیے ہیلمٹ پہننا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے بھلے کے لیے. تو ہماری یونیورسٹی میں آفیسر ایک نوجوان ہیلمٹ پہنے نہیں تھے، ایسے ہاتھ میں ڈال کے موٹر سائیکل چلا رہے تھے، تو انہوں نے ان کو روکا اور ان سے کہا بیٹا دیکھو، جب ایکسیڈنٹ ہو تو گرنے سے پہلے ہیلمٹ پہن لینا. تو ایکسیڈنٹ ہوگا تو ہیلمٹ پہننے کا موقع ملے گا. تو کیا مطلب ہے کہ جب بھی گاڑی چلاؤ تو ہیلمٹ پہنو. ایسے ہی مرنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت مسلمان رہو، ہر وقت مسلمان رہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بلاوا آ جائے، چاہے مہلت کے ساتھ ہو یا بغیر مہلت کے ہو، ایک ایمان والا تیار ہو کہ میں سارے فرائض پورے کر چکا، میں سارے حقوق ادا کر چکا، میں سارے گناہوں سے توبہ کر چکا. ملک الموت آئے تو آدمی کہے لبیک حاضر ہو. وہاں یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ارے ابھی تو میں نے جاب شروع کی ہے، اور ارے ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور ابھی تو میں نے جو ہے بچیوں کی شادی نہیں کی. وہ کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت کا وقت آئے گا تو ایک لمحے کی بھی نہ تاخیر ہوگی اور نہ تقدیم ہوگی. ایسا بھی نہیں کہ ایک لمحے پہلے موت آ گئی، اور ایسا بھی نہیں کہ ایک لمحے بعد موت آئے گی. ہم لوگ انگلش میں کہہ دیتے ہیں انٹائملی ڈیتھ. ڈیتھ کبھی انٹائملی نہیں ہوتی، جو وقت مقرر ہے اسی پر آ کر رہے گی. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ملک الموت آئے. موت کے فرشتے تو نبیوں سے ملاقات کے لیے آتے تھے. تو ملک الموت آئے اور انہوں نے اس آدمی کو بڑا گھور کے دیکھا. پھر سلیمان علیہ السلام سے جو بات چیت کرنی تھی کر کے چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو اس آدمی نے پوچھا سلیمان علیہ السلام سے کہ یہ کون تھے، مجھے اتنا گھور کے دیکھ رہے تھے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تو موت کے فرشتے تھے. تو وہ ڈر گیا کہ مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہے تھے. پھر اس نے کہا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت دی ہے، آپ کی تو حکومت ہواؤں پر بھی ہے، آپ ہوا سے کہیے مجھ کو اڑا کر اس دور دراز جزیرے میں پہنچا دیں. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دے دیا، ہوا نے اڑا کے اس کو کسی دور دراز جزیرے میں پہنچا دیا. اب کچھ عرصے بعد جب پھر ملک الموت ملاقات کے لیے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ارے آپ نے وہ ہمارے پاس بیٹھے آدمی کو اتنا گھور کے دیکھا، وہ اتنا ڈر گیا، مجھ سے کہا کہ اس دور دراز جزیرے میں مجھے پہنچا دو، تو آپ کیوں گھور کے دیکھ رہے تھے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اس آدمی کی روح اس دور دراز جزیرے میں قبض کرو، اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو میں یہ گھور کے دیکھ رہا تھا. لیکن جب اللہ کا حکم جان کر میں وہاں پہنچا تو دیکھا یہ وہاں موجود تھا، میں نے اپنا کام پورا کیا. تو میرے بھائی دوستو، عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو یاد رکھے. ایک ایسا مرحلہ جس سے ہم سب کو گزرنا ہے، ہم بچ نہیں سکتے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو بھائی جب اس مرحلے سے گزرنا ہے تو اس کی تیاری کر لی جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم موت کو بھول گئے تو موت بھی ہم کو بھول گئی. ایسا نہیں ہوتا. موت تو ہمارے پیچھے لگی ہوئی، موت تو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. ایک پرندہ ہوتا ہے نا آسٹرچ، اردو میں ہم لوگ شترمرغ کہتے ہیں آسٹرچ. اس کو جب ریگستان میں دشمن دوڑاتا ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے جب تھک جاتا ہے تو اپنا منہ ریت میں ڈال کے اور لیٹ جاتا ہے. اب اس کی آنکھیں ریت سے کورڈ ہیں، وہ دشمن کو نہیں دیکھ پا رہا تو سمجھتا ہے کہ دشمن بھی مجھ کو نہیں دیکھ پا رہا، اور باقی سارا جیسے باہر پڑا ہوا اس میں پکڑا جاتا ہے. تو ہمارا حال بھی اسی آسٹرچ کی طرح ہے کہ ہم بھی موت کو بھلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ موت نے بھی ہم کو بھلا دیا. موت تو آ کر رہے گی، جو وقت مقررہ ہے اس پر جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں سے کبھی واپس نہیں آنا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے.
جس کی خبر دنیا کے سب سے سچے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو ایسے سچے ہیں کہ ان کے دشمن بھی باوجود دشمنی کے ان کو سچا اور امانت دار کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے خبر دی کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ اب پہلے تو آدمی سوچا کرتا تھا کہ بھئی ہر شخص کی پوری لائف کیسے ریکارڈ ہوگی۔ اب تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک پین ڈرائیو میں آپ کتنے کتنے جی بی اسٹور کر لیتے ہیں، ایک کیا کئی آدمیوں کی زندگیاں ایک پین ڈرائیو میں آ جائے گی۔ اب کلاؤڈ اسٹوریج کی بات آپ لوگ کرنے لگ گئے کہ بھئی ڈیٹا جتنا بھی ہو کوئی پرابلم نہیں ہے، اسٹوریج از نیور اے پرابلم، انالیسس آف دیٹ ڈیٹا میں بی اے پرابلم بٹ اسٹوریج از نیور اے پرابلم۔ تو ہر شخص کی پوری زندگی محفوظ ہے، مرنے کے بعد کتاب دے دی جائے گی۔ آدمی دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، قرآن میں آتا ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس کے اندر تو سب کچھ لکھ دیا گیا، چھوٹا بڑا سب لکھا ہوا ہے۔ تو ہر شخص کا کچا چٹھا سامنے رکھ دیا جائے گا کہ لو اپنا حساب خود کر لو۔ تو میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ لمحہ یا تو مجھے جنت کے قریب لے جا رہا ہے یا اللہ حفاظت فرمائے جہنم کے قریب لے جا رہا ہے۔ اگر میں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں تو میں اللہ کے مہمان خانے جنت کی طرف جا رہا ہوں، اور اگر میں دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے چوچلوں میں، یہاں کی خواہشات پوری کرنے میں اللہ کے احکامات کو بھلا کر زندگی گزار رہا ہوں تو یہ لمحات مجھے جہنم کے قریب لے جا رہے ہیں۔ تو یہاں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں ہم دنیا میں زندگی گزارنے نہیں آئے، ہم وصول کرنے آئے ہیں۔ گزر تو جائے گی، ٹائم جو ہے وہ انکنٹرولڈ ویریبل ہے، اسی لیے اسے ہمیشہ ایکس ایکسس پر پلاٹ کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی ٹائم کا پلاٹ کرنا ہوتا ہے تو ایکس ایکسس پر پلاٹ کرتے ہیں، کیونکہ انڈیپینڈنٹ ویریبل، اٹس ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اینی تھنگ۔ دوسری کوانٹٹی کو وائی ایکسس پر کرتے ہیں، ٹائم ہمیشہ ایکس ایکسس پر ہوتا ہے۔ تو ٹائم تو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، انکنٹرولڈ ویریبل ہے، وہ گزر رہا ہے، گزر جائے گا۔ ہمارے ایک عزیز تھے، ان کو کینسر ہو گیا اور آپریشن ہو رہا تھا، تو آپریشن کے بعد ہم لوگ باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے، تو ایک عزیز بولے یار یہ کینسر تو ایسی بیماری ہے جس کو لگ جائے، چاہے آپریشن کرا لو، علاج کرا لو، کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑا سا سوچا، پھر خود ہی بولے لیکن کاؤنٹ ڈاؤن تو ہم سب کا ہو رہا ہے، صرف کینسر کے پیشنٹ کا ہو رہا ہے کاؤنٹ ڈاؤن؟ کاؤنٹ ڈاؤن تو ہم سب کا ہو رہا ہے۔ جب سے پیدا ہوئے اس دن سے الٹی گنتی شروع ہو گئی، ہر آنے والا دن ہم کو موت کے قریب کر رہا ہے، ہر آنے والا سال ہم کو ہماری قبر کے قریب لے جا رہا ہے۔ لوگ برتھ ڈیز منا رہے ہیں، حالانکہ وہ خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ فکر کا موقع ہے کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، میں اپنی موت کے قریب پہنچ گیا، اپنی منزل کے قریب پہنچ گیا۔ تو کاؤنٹ ڈاؤن تو ہم سب کا ہو رہا ہے۔ بچہ پیدا ہوا اور اس کا سفر قبر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، کیونکہ اس میں کروڑا کروڑ سال کے آخرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا کی زندگی کو وائزلی، عقل مندی کے ساتھ ہمیں اس کو وصولنا ہے، گزارنا نہیں ہے، وصولنا ہے۔ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں جائے، اب وہ 3 گھنٹے کتنے اہم ہیں اس کے لیے جو ایگزامینیشن کے ہیں، اس کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ آپ پڑھنے والے بچوں کو، سینسیبل بچوں کو آپ دیکھیں گے تو بالکل اپنی نظریں جھکائے اور ایک دم آنسر شیٹ پہ لکھتے رہتے ہیں، اور جس نے تیاری نہیں کی ہے، جس نے پڑھا نہیں ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا، پانی مانگے گا، ہے نا۔ اور نہیں تو بیوقوف کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایگزامینیشن ہال میں جا کے سو جاتے ہیں، ان کو سونے کی جگہ ہے۔ یہاں تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ جب ایک بار ٹائم ختم ہو گیا، انویجیلیٹر نے اعلان کر دیا ٹائم از اپ، تو اب آنسر بک لے لی جائے گی۔ اب باقی زندگی اس پر منحصر ہوگی کہ آپ نے ان 3 گھنٹوں میں کیا لکھا۔ اب آپ کہیں کہ میتھمیٹکس کا پیپر تھا، آنسر -38 لکھنا تھا، وہ میں مائنس لگانا بھول گیا، وہ چھوٹا سا ڈنڈا لگانا ذرا سا بس،
38 रह गया आंसर, नहीं मिलेगी आंसर बुक वापस, नहीं मिलेगा। तभी लगाना था जब मौका मिला हुआ। ऐसे मरने के बाद कोई कहे एक बार सुभान अल्लाह कह के आ जाओ, बस एक बार सुभान अल्लाह कहने का मौका दो, तो नहीं मिलेगा। आज मौका है, आज मौका है। जब तक दिल धड़क रहा है, जब तक पलकें झपक रही हैं, जब तक सांस आ जा रही है, मौका है। नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, ज़कात दे दो, हज कर लो, जिक्र तिलावत कर लो, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा लो, आज मौका है। एक बार ये मौका ले लिया गया, एक बार दिल धड़कना बंद, सांस आना जाना बंद, आंखें पलक झपकना बंद, तो ऐलान कर दिया जाएगा फलाने इस दुनिया से चले गए। कोई भी नहीं कहेगा कि ये डॉक्टर साहब है, क्या कहा जाएगा? डॉक्टर साहब की मिट्टी है। कोई भी नहीं कहेगा कि ये वजीर साहब है, कहा जाएगा वजीर साहब की मिट्टी है। ये इंजीनियर साहब नहीं है, अब इंजीनियर साहब की मिट्टी है। और कोशिश की जाएगी कि मिट्टी को जल्दी से मिट्टी में पहुंचा दिया जाए। घर वाले भी कहेंगे जल्दी करो, जरा सा भी वक्त गुजरेगा तो बदबू आने लगे। तो मेरे भाई दोस्तों, ये दुनिया की जिंदगी है, ये दुनिया की जिंदगी है। इधर आंख बंद होगी और फिर दुनिया वाले हमको जल्दी से जल्दी कब्र में पहुंचाने की कोशिश में लग जाएंगे। तो दुनिया की जिंदगी को वाइजली गुजारना है, सेंसिबली गुजारना है, अक्ल फहम के साथ गुजारना, इसको जाये नहीं करना, इसको जाये नहीं करना, इसको यूटिलाइज करना, इसका एक एक लम्हा उसको वसूल करना है। अब कैसे वसूल करना है? एक तो अपनी जात के एतबार से कि अल्लाह का कोई हुक्म ना टूटे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तरीका ना छूटे, किसी हाल में, किसी हाल में कोई अल्लाह का हुक्म ना छूटे और कोई भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ना छूटे। एक एक अमल, एक एक हुक्म, एक एक सुन्नत अहम है। आप लोगों ने वाकया सुना होगा, एक बादशाह था महमूद और उसका गुलाम था अयाज। बादशाह महमूद को अपने गुलाम अयाज से बड़ी मोहब्बत थी। बाकी खादिम जलते थे कि भाई खिदमत तो हम भी करते हैं, ये सिर्फ अपने गुलाम से क्यों, अयाज से क्यों मोहब्बत करते हैं? बादशाह को इत्तिला मिली। तो ये दिखाने के लिए कि बादशाह महमूद को अयाज से इतनी मोहब्बत क्यों है, उन्होंने सारे गुलामों को बुलाया और अपने खजाने का सबसे कीमती हीरा मंगवाया और एक खादिम को आगे बुलाया, उसके हाथ में हीरा दिया कि इसको जमीन पर पटक कर तोड़। अब उसके हाथ में हीरा आया, हाथ कपकपाए, कहने लगा बादशाह सलामत बड़ा कीमती हीरा है, तोड़ दूंगा, शाही खजाने का इतना नुकसान हो जाएगा, मेरी जरूरत नहीं है, वापस कर दिया। दूसरे को बुलाया, उसने भी हीरा हाथ में लिया, हाथ उसके कपकपाए और उसने भी वापस कर दिया। बादशाह सलामत मैं नहीं तोड़ सकता, बड़ा नुकसान हो जाएगा। सबको दिया बारी बारी, सबने वापस कर दिया। आखिर में अयाज को बुलाया, अयाज इस हीरो को जमीन पर पटक कर तोड़ दो। अयाज ने हाथ में लिया और जोर से जमीन पर पटका कि वो हीरा चूना चूर। अब बाकी खादिम बड़े खुश कि आज तो अयाज ने इतना बड़ा नुकसान किया, आज तो इसको सजा मिलेगी, आज तो बादशाह सलामत जरूर इससे नाराज होंगे, बड़ा उनका फेवरेट था, इसने इतना बड़ा हीरा तोड़ दिया। बादशाह ने बुलाया अयाज, इनमें से किसी की हिम्मत हुई नहीं तोड़ने की, तुमने क्यों तोड़ दिया? तो अयाज ने बड़ी अहम बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा बादशाह सलामत, ये हीरा कीमती होगा, लेकिन इसकी कीमत मेरी निगाह में आपके हुक्म से ज्यादा नहीं है। मैं हीरा तो तोड़ सकता हूं लेकिन आपका हुक्म नहीं तोड़ सकता। मैं हीरा तो तोड़ सकता हूं लेकिन आपका हुक्म नहीं तोड़ सकता। आपने जब हुक्म दिया इसको जमीन पर पटक कर तोड़ दो, तो मैंने फौरन इसको जमीन पर पटक कर तोड़ दिया, इसलिए कि मेरी निगाह में आपका हुक्म ज्यादा कीमती है, हीरा उतना कीमती नहीं। मेरे भाई दोस्तों, अगर हमारी जिंदगियां ऐसी हो जाए कि अल्लाह का हर हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नत हमें इस दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे ज्यादा महबूब हो जाए, तो जीने का मजा है, तो जीने का मजा है। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हम अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम जिस शोबे में जिंदगी गुजार रहे हैं, इस शोबे में जिंदगी गुजार रहे हैं। शोबा छोड़ना नहीं है, उस शोबे में अल्लाह के अहकामात को लाना। हम इंजीनियर हैं तो, हम डॉक्टर हैं तो, हम वकील हैं तो, हम जिस प्रोफेशन में जिंदगी गुजार रहे हैं उस प्रोफेशन में रहते हुए अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को लेकर चलना है।
ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہارٹ سرجن، اب اس وقت نہیں ہے اس لیے ان کا واقعہ سنا دے رہا ہوں، اس وقت گئے ہوئے دوسرے پروگرام میں، ہارٹ سرجن ہے، اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اور جو ہارٹ سرجن ہوتے ہیں وہ تو اوپن ہارٹ سرجری کے لیے یہ پسلیاں کاٹتے ہیں تب اندر ہارٹ میں آپریشن کرتے ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پسلیاں نہیں کاٹتے بلکہ پسلیوں کے بیچ میں جو درار ہوتی ہے نا اسی سے کھول کے پورا بائی پاس سرجری، پوری ہارٹ سرجری، اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں، تو بہت ان کی ڈیمانڈ ہے۔ تو میکس ہاسپٹل میں ان کو بلایا گیا کہ آپ ہمارے پاس آ کے جوائن کر لیجیے، خوب انہوں نے پیسہ دینے کو آفر کیا اس کو، تو ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے جائیں نہیں جائیں، پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے داڑھی رکھی ہے یہ آپ کو صاف کرنی پڑے گی، ہمارے ہاسپٹل کا نارم یہ ہے، اور آپ سیلری جو آپ مانگیں گے ہم آپ کو سیلری دیں گے، سیلری آپ جو مانگیں گے آپ کو دیں گے، لیکن یہ ذرا بیئرڈ آپ کو شیو کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے فوراً کہا یو کیپ یور سیلری، آئی کیپ مائی بیئرڈ، آپ اپنی تنخواہ اپنے پاس رکھیے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ کا حکم توڑ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر آپ پوری دنیا مجھے دے دیں، آپ پوری دنیا بھی مجھے دے دیں تو بیکار ہے، کب تک چلے گی دنیا میرے ساتھ، کب تک رہے گی؟ بہت ہوا تو موت تک رہے گی، اگر اس سے پہلے نہیں چھوٹی تو موت میں تو چھوٹ ہی جائے گی، کل کو قیامت میں کیا میں منہ دکھاؤں؟ آج ہمیں ایک فکر یہ ہو گئی کہ صاحب دین پر چلیں گے تو دنیا والے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، رشتے دار کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے۔ ہمارے ایک دوست جو امریکہ میں رہتے ہیں، وہاں کی چکا چوند کے باوجود وہ کہنے لگے اس کی تو فکر ہے کہ دین پر چلیں گے تو دنیا والے کیا کہیں گے، اور اس کی فکر نہیں ہے کہ دین پر نہیں چلیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کیا کہیں گے، اس کی فکر نہیں ہے۔ آخر کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت درکار ہے، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس دنیا میں ہم کوئی بھی ایسا عمل جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ جائے، وہ کیسے آدمی گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے میں دنیا کی کوئی چیز جمع کروں؟ یہ کہتے ہیں آخرت کو نقصان پہنچا کر جو دنیا بنائے گا وہ ایسے ہے جیسے 500 کے نوٹ جلا کر چائے بنائی، چائے تو بن جائے گی لیکن کتنی مہنگی چائے ہوگی، 500 کے نوٹ جلا کر چائے بنائی، چائے تو بن گئی، کتنی مہنگی چائے، ارے اس چائے کو بنانے کے لیے تو گیس پہ بنا لیتے، رتی پیپر جلا کے بنا لیتے، لکڑی جما کر کے بنا سکتے تھے، اتنی بڑی قیمت ادا کی ہم نے چائے بنانے کے لیے، تو ایسی دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم جھوٹ بولیں، دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم کم تولیں، دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم دودھ میں پانی ملائیں، اس سے زیادہ نقصان اور اس سے زیادہ بیوقوفی کا کیا سودا ہوگا؟ تو میرے بھائی دوستو، پروفیشن کو چھوڑنا نہیں، پروفیشن میں خوب اچھا کرنا ہے، پروفیشن والی ڈائمینشن کو خوب اسٹرانگ بنانا ہے، اپنی یوٹیلیٹی بنانی ہے، لائبلٹی نہیں رہنا، لیکن دین کے ساتھ، دین کو چھوڑ کر نہیں۔ 10 کام دنیا کے کرتے رہیے، 11واں کام دین کا، اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اب مزے کی بات کیا ہے، اچھی بات کیا ہے کہ دین پر چلیں گے تو آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دین پر چلیں گے تو صرف مرنے کے بعد کام آئے گا اور دنیا کی زندگی بنانے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا نہیں۔ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو بنانے کے لیے بھی یہی دین ہے، یہی دین ہے، یہی طریقہ ہے۔ صحابہ نے اسی دین کو سینے سے لگایا تو فاقوں پر فاقے کرنے والے پوری دنیا کے خزانے لا کر ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ جن کے اوپر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بن گئے۔ جو بات بات پر لڑا کرتے تھے اب اس بات پر جان دے رہے ہیں کہ میرا بھائی مجھ سے پہلے پانی پی۔ ہر اعتبار سے گری ہوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کی برکت سے پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بنا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اسی دین سے آخرت بھی بنے گی اور اسی دین سے دنیا بھی بنے گی۔ دنیا بنانے کے لیے کوئی الگ راستہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنا آسان ہو گیا،
اگر الگ الگ ہوتا بھائی آخرت کے لیے یا الگ محنت، دنیا کے لیے الگ محنت، تو بڑا مشکل ہوتا، بڑا مشکل ہوتا. جیسے آپ میں سے جو لوگ انجینئرنگ کیے ہوئے، اب یا تو پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے آدمی جی آر ای دیتا ہے یا گیٹ دیتا ہے. تو جی آر ای تو بالکل آؤٹ آف دی وے ایگزام ہے، الگ چیز سیکھنی پڑتی ہے، اور گیٹ جو آپ نے پڑھا ہے اسی کو ریوائز کر لینا ہے، گیٹ ایگزام ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو ہم دین آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، بس اسی کو اچھے سے کرنا ہے، دنیا بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی. ایک وکیل صاحب کا واقعہ میں اکثر سناتا ہوں کہ ایک وکیل صاحب دینداری کی طرف آئے تو ان کو یہ احساس پیدا ہوا کہ میرا پیشہ تو وکالت کا ایسا ہے کہ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو میں اس پیشے کو چھوڑ دوں. ایک عالم مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور عرض کیا، حضرت میرا پیشہ وکالت کا ایسا ہے کہ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، میں اس پیشے کو چھوڑ دوں. انہوں نے فرمایا نہیں، تم غلط مثال قائم کرو گے، لوگ سمجھیں گے کہ اسلام اور قانون ایک ساتھ نہیں چل سکتا. اسلام تو قانون پر چلنا سکھاتا ہے. پھر طریقہ بتایا، طریقہ یہ بتایا کہ تم اپنے پیشے میں واپس جاؤ، اپنی نیت بدلو. نیت پیسہ کمانے کی مت کرو، نیت کرو مظلوم کی مدد کی. مظلوم کی مدد میں جھوٹ نہیں بولنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے ظالم کی مدد میں. اور پیسہ زیادہ ظالم دیتا ہے جس کی تم نے نیت نہیں کر رکھی. مظلوم جو پیسہ دے وہ قبول کر لو اور مظلوم کے کیسز لو، اس میں جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا. اب انہوں نے یہ نصیحت مان لی، یہ ایڈوائس ایکسیپٹ کر لی اور اپنے پیشے میں واپس گئے، وکالت میں واپس گئے. اب دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. کچھ دنوں میں ایسی ریپوٹیشن بن گئی کہ جس جج کے کورٹ میں کیس لے کر جا رہے ہیں، ہر جج کو پتا ہے کہ یہ وکیل صاحب جھوٹ نہیں بولتے. اب ججز کا کام بھی آسان، کیوں اپنی ماتھا پچی کرو، تھوڑی بہت جرا ہوئی پھر ان کے حق میں فیصلہ، تھوڑی بہت جرا ہوئی ان کے حق میں فیصلہ. ڈاکٹر اور وکیل یہ دو پروفیشنز ایسے ہیں کہ پیشنٹ یا کلائنٹ جو بھی آئے گا وہ سچ ہی بتائے گا. اب پیٹ میں درد ہو، میں ڈاکٹر صاحب سے جا کے کہوں سر میں درد ہے تو اپنا ہی نقصان ہے نا. اور ایسی وکیل کے پاس آدمی جائے گا، اس سے کرائم ہو گیا ہے تو جا کر وکیل صاحب کو صحیح بات بتائے گا کہ وکیل صاحب دیکھیے ایسے ہو گیا، اب بتائیے کیسے بچوں. وکیل سے ہی چھپانے لگ جائے گا تو وہ کیس کیسے لڑے گا؟ تو تمہیں پتا تو لگے گا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. ایسے کیسز لو جس میں مظلوم کی مدد. تو ایسی ریپوٹیشن بن گئی کہ ہر جج کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. اب ان کے حق میں فیصلے ہونے لگ گئے، وہ سکسیسفل لائر ہو گئے، اتنے کیسز آنے لگ گئے کہ اسسٹنٹس رکھ رہے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہو رہا، معذرت کرنی پڑ رہی ہے. تو اللہ نے دین بھی دیا اور دنیا بھی دی. ایسا نہیں ہے کہ دین پر چلنے میں، مظلوم کی مدد میں، سچ بولنے میں دنیا چھن گئی. دنیا چھینی نہیں، دنیا بھی ملی، دنیا بھی ملی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت بھی بنائی. تو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی اسی مبارک دین میں ہے، اور دین کو چھوڑ کر دنیا اور آخرت دونوں جہان کی ناکامی. ایسا نہیں ہے کہ دین کو چھوڑ دیں گے تو آخرت میں ناکام ہوں گے، دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. فرعون، نمرود، بڑے بڑے بادشاہ، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فرعون نمرود آخرت کے اعتبار سے تو ناکام ہوئے لیکن دنیا میں تو کامیاب ہو گئے. صاحب دنیا میں بھی ناکام. قارون اتنا بڑا مال والا، کوئی نہیں کہے گا آخرت میں ناکام ہوا، دنیا میں تو کامیاب ہوا. دنیا میں بھی ناکام، خزانے کے ساتھ اس کو زمین میں دھسایا. ایسی پچھلی ساری قوموں کے واقعات. یہ دنیا کے نقشے، دنیا کی چیزیں، دنیا کے جھمیلے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. آدمی کو لگتا ہے یہ کامیاب کر رہے ہیں، وہ کامیابی نہیں ہوتی بلکہ کامیابی کا دھوکہ ہوتی ہے. اس کامیابی کے پیچھے پچھتاوا ہے، نقصان ہے، خسران ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، پریشانی ہے. وہ کامیابی نہیں ہے، اس کے پیچھے ناکامی چھپی ہوئی ہے. جیسے مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی بغیر ٹکٹ کے فرسٹ اے سی میں سفر کرے، ٹرین کی فرسٹ اے سی میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرے. اب دیکھنے والا کیا دیکھ رہا ہے، یار بڑا اچھا آدمی ہے، دیکھیے فرسٹ اے سی میں جا رہا ہے مزے میں، کوئی پسینہ نہیں، کچھ نہیں، اور اپنا کیبن ہے، اپنے مزے سے بیٹھا ہوا. لیکن اس آدمی کے دل کا حال وہی جانے گا. کوئی ذرا سا کالا کوٹ والا دکھ گیا، ایک دم اس کا دل کانپ جائے گا کہ آ گیا.
اور ایک آدمی ٹکٹ لیا ہوا ہے اور جنرل کمپارٹمنٹ میں جا رہا ہے، بھیڑ ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملی، بلکہ دونوں پیر بھی صحیح سے نہیں ٹکے ہوئے ہیں، لیکن دل میں چین اور سکون ہے اس کے کہ ٹی ٹی آئے گا تو میں فوراً ٹکٹ اس کو دے دوں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اتنی بھیڑ میں اتنی پریشانی میں ذرا سے ٹیکسی کی جگہ مل گئی تو سو بھی جاتا، سو بھی جاتا. کیوں؟ اس کے دل میں چین اور سکون بنا. تو اللہ کا حکم توڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر پوری دنیا بھی مل جائے تو ناکام. اور اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورے کرتے ہوئے جو کچھ اللہ نے مقدر رکھا ہے روزی روٹی، اس میں خیر و برکت ہے. ایک بزرگ تھے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہا حضرت بہت پریشان ہوں، دعا کر دیجیے میرے لیے. کہا کیا دعا کرنی بتاؤ؟ ارے حضرت صاحب دعا کر دیجیے، بہت پریشان ہوں. تو پھر بتاؤ گے نا کیا پریشانی، تب تو دعا ہوگی. کہ حضرت کیا بتاؤں، اتنا پریشان ہوں، میرے پاس 4 کاریں ہیں، ایک کار بیوی لے جاتی ہے، ایک کار بیٹا لے جاتا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، دونوں ایک ایک کار لے کے چلی جاتی ہیں، میرے پاس کار بچتی نہیں ہے، 5ویں کار بک کرائیے، دعا کر دیجیے جلدی آ جائے، بہت پریشان. تو کار ہے لیکن بیکار ہے، کار ہے لیکن بیکار ہے. تو ایسی دنیا کے خزانے ہمیں دکھائی دیں گے کہ اس کے پاس ہے، لیکن زندگیوں میں بے چینی، بے سکونی، پریشانی. خوب اچھی گاڑی ہے لیکن دل کمزور ہو گیا، دل کی بیماری لگ گئی. تو اب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو صبح جاگنگ کرنی پڑے گی، صبح جاگنگ کرنی پڑے گی. تو اب نوکر ان کی مرسیڈیز گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے جاگنگ کرتے ہوئے جا رہا ہے. اللہ نے خوب دیا، اچھے اچھے کھانے دسترخوان پر لگے ہوئے، لوگ کھانے اڑا رہے. ان سے کہا ہے کہ آپ دال کا پانی پئیں گے، تو یہ دال کا پانی پیے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، دنیا تو مقدرات سے ہے، کسی کو زیادہ دیتی، کسی کو کم دیتی. کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کم ملی لیکن اللہ کے احکامات کے ساتھ ملی، اس میں خیر ہے. اور زیادہ ملی لیکن اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ ملی تو اس میں پکڑ ہے، اس میں پریشانی، اس میں خیر نہیں. مثال دیتے ہیں، مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. یہ دنیا کی زندگی کی مثال تو خواب کی طرح ہے، خواب کی طرح. کوئی خواب میں دیکھ لے کہ بہت پیسہ آ گیا، بہت سارے نوکر چاکر اور بہت اچھے اچھے کھانے اور بہت اچھے اچھے کپڑے اور بہت اچھی اچھی سواریاں. خواب دیکھ رہا ہے اور آنکھ کھل گئی، خواب ٹوٹ گیا تو افسوس ہوتا ہے. ہم تو اسی فرنیچر پلنگ پر پڑے ہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی نوکر چاکر نہیں. اور ڈراؤنا خواب دیکھ لیا کہ کوئی دوڑا رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، جان سے مار ڈالے گا. اور آنکھ کھل گئی تو آدمی سکون کا سانس لیتا ہے، کوئی نہیں دوڑا رہا، کوئی نہیں مار رہا، ہم تو اپنے گھر پر آرام سے. دنیا خواب کی طرح ہے. ہاؤ ڈز اٹ میٹر؟ خواب میں مال آ جائے یا خواب میں مال چلا جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک جوک سناتے ہیں کہ ایک آدمی سو رہا تھا، سوتے میں اس نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی اس کو 100 روپے دے رہا ہے، اور یہ خواب میں اس سے لڑ رہا ہے کہ نہیں مجھے تو 200 روپے دو. وہ کہہ رہا نہیں میں تو 100 ہی دوں گا، یہ کہہ رہے نہیں 200 دو. اسی بحثا بحثی جھگڑے میں آنکھ کھل گئی تو دیکھا نہ وہ آدمی نہ 100 روپے. تو دوبارہ آنکھ بند کر لی، اچھا 100 ہی دے دو. بھائی دوستو، ہم سب کا یہی حال ہے، ہم سب کا یہی حال ہے. آج خواب میں ہم لڑ رہے ہیں، ہم کو یہ بھی دے دو، ہم کو وہ بھی دے دو، ہم کو یہ بھی چاہیے، ہم کو وہ بھی چاہیے. خواب میں، خواب میں کوئی حقیقت نہیں ہے خواب میں. اصل یہ کہ جب آنکھ کھلی تب کیا حال ہے، جب آنکھ کھلی تب کیا حال، جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تب کیا حال ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اصل زندگی تو آخرت کی، لیکن یہ دنیا کی وقتی زندگی بھی اسی دین پر بنے گی. یہاں کا چین، سکون، عزت، عافیت، برکت، راحت اسی دین پر ملے گی. ہم دھوکے میں پڑے گے. عزت ہم سمجھ رہے ہیں، عزت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آگے پیچھے چلنے لگ گئے، بہت سارے لوگ سلام کرنے لگ گئے، بہت سارے لوگ جی حضوری کرنے لگ گئے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ عزت نہیں، عزت کا دھوکہ ہے. عزت کا دھوکہ ہے. وہ ہماری عزت نہیں کر رہے ہیں، وہ ہماری عہدے کی، ہمارے پیسے کی، ہماری کرسی کی. ایک بار اس کو ہٹا دیجیے، پھر دیکھیے کوئی عزت کرے گا، کوئی سلام کرے گا. تو دھوکہ ہے. پھر عزت کیا ہے؟ حقیقی عزت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، بہت عمدہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں عزت کی. ایمان والے کی عزت یہ ہے کہ جو ایمانی طریقے ہیں اس کو غیر اختیار کرے. اور یہ ایمان والے کی ذلت ہے
کہ جو اللہ کے دشمنوں کے طریقے ہیں اس کو ایمان والا اختیار کرے. دلیل کیا ہے؟ صحابہ کی زندگی، ان کو حقیقی عزت حاصل تھی. دنیا میں جہاں گئے اللہ کا کلمہ پہنچایا، اللہ کا دین پہنچایا، اپنے طور طریقے پہنچائے، اپنا لباس پہنچایا، اپنی زبان پہنچائی. جزیرۃ العرب میں بولی جانے والی عربی افریقہ کے کتنے ممالک میں بولی جانے لگی، اس لیے کہ ان کی عزت تھی. مصر میں بولی گئی، سوڈان، صومالیہ، سب میں عربی صحابہ کی چلت پھرت سے بولی گئی. ایشیا کے کتنے ممالک میں، یہاں عراق تک عربی بولی جا رہی ہے صحابہ کی چلت پھرت کی وجہ سے. یہ ان کی حقیقی عزت تھی. اور اللہ معاف فرمائے ہمارے اوپر ایسی ذلت چھائی ہوئی ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں کے طریقے اس کو اختیار کر رہے ہیں اور اس پر اطراء ہے. تو حقیقی عزت ایمان والے کی یہ ہے کہ ایمانی طریقے اس کو غیر اختیار کریں، اور یہ ایمان والے کی ذلت ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں کے طریقے ہیں اس کو ایمان والا اختیار کرے. ایسے دل کا چین ہے، سکون ہے. ہم نے چیزیں تو اپنی بہت اچھی کر لی، گھر ایئر کنڈیشن، گاڑی ایئر کنڈیشن، آفس ایئر کنڈیشن، لیکن دلوں کا چین اور سکون ختم ہے. نیند اڑی ہوئی ہے، نیند نہیں آ رہی، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، صحت خراب ہوئی جا رہی ہے. دنیا کی چیزوں کے آ جانے سے دنیا نہیں بنے گی، دنیا کی چیزیں چلے جانے سے دنیا نہیں بگڑے گی. اصل یہ کہ اس کے ساتھ دین جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا. اور جیسا میں نے پہلی بار کیا، مزے کی بات یہ کہ اسی دین پر دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی ہے، دونوں جہان کی کامیابی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب کیا. ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت میں کامیاب ہوئے، اس دنیا میں بھی صحابہ کامیاب. دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہی کی دو مثالیں. اسلام لانے سے پہلے ان کے باپ اور چچا ڈانٹا کرتے تھے کہ تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا، تو دنیا میں کیا کرے گا. حضرت عمر اونٹ چلانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. جب دین کو سینے سے لگایا، ایمان کو دلوں میں اتارا، تو پوری دنیا کو چلانے والے بنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دیے ہوئے گورننس کے اصول آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقوں میں مانے جا رہے ہیں. حضرت عمر عنہ کے دیے ہوئے گورننس کے اصول. ایک مثال میں آپ کو یہ پیش کرتا ہوں. حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ جب کوئی بستی میں 100 گھر ہو جائے تو اس بستی کو مزید مت بڑھاؤ، دوسری بستی بساؤ. اس کو ترقی یافتہ ممالک نے مانا اور آج مان رہے ہیں. ان کی زندگیاں اس معاملے میں سہولت کی. سلیکان ویلی جو سب سے زیادہ پراسپرس علاقہ مانا جاتا ہے، جہاں پر بڑی بڑی کمپیوٹر کی کمپنیز ہیں، گوگل وہاں پر ہے، فیس بک وہاں پر ہے، ایڈوبی وہاں پر ہے، ٹیسلا کار کمپنی وہاں پر ہے. وہاں پر حضرت عمر اللہ کی بات مانی جا رہی ہے. ان لوگوں نے اس گریٹر سین فرانسسکو کو چھوٹی چھوٹی ڈسٹرکٹس میں بانٹا ہوا. میں ایک سال وہاں رہا، میں نے دیکھا، آبزرو کیا. آپ چلیں سن ہوزے اور پیلے آلٹو اور سینٹا کلارا اور فریمونٹ اور یونین سٹی اور رچمنڈ اور سریٹو اور نارتھ رچمنڈ، برکلی، نارتھ برکلی، چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹس. گورننس آسان ہے، ہماری طرح نہیں کہ بنگلور بڑھتا چلا جا رہا، کہیں جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو مصیبت. دلی بڑھتا چلا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک، کلکتہ کہاں سے کہاں تک، چنئی کہاں سے کہاں تک. اب کیلیفورنیا اتنا بڑا اسٹیٹ ہے، اتنا پراسپرس اسٹیٹ ہے، بڑی بڑی سٹیز اس میں موجود ہیں. لاس اینجلس اس میں موجود، سین فرانسسکو اس میں موجود، سین ڈیگو اس میں موجود. ان میں سے کوئی کیپٹل نہیں ہے کیلیفورنیا. کیلیفورنیا اسٹیٹ کا کیپٹل پتا ہے کسی کو؟ کسی کو پتا ہے؟ آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. سیکرامنٹو از دی کیپٹل آف کیلیفورنیا. چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے، اس کو کیپٹل بنایا ہوا. گورننس آسان ہے، وی آئی پی کا موومنٹ آسان ہے. نیو یارک اسٹیٹ اتنا بڑا اسٹیٹ، اس میں نیو یارک سٹی موجود، بٹ نیو یارک سٹی از ناٹ دی کیپٹل آف نیو یارک اسٹیٹ. چھوٹا سا شہر البنی از دی کیپٹل آف نیو یارک. اچھا آپ اور چلے جائیے ساؤتھ افریقہ، ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں ڈربن موجود، جوہانسبرگ موجود، کیپ ٹاؤن موجود. یہ کوئی کیپٹل نہیں ہے، چھوٹا سا شہر. پریٹوریا از دی کیپٹل آف ساؤتھ افریقہ. آسٹریلیا چلے جائیے،
कैनबरा मौजूद, ब्रिस्बेन मौजूद, एडिलेड मौजूद, सिडनी मौजूद, मेलबर्न मौजूद, पर्थ मौजूद। ये कोई सिटी नहीं, कैपिटल नहीं है। कैपिटल उनका कैनबरा है, छोटा सा शहर। तो हजरत उमर की बात आज मानी जा रही है। आज ये कौन है उमर? बाप चचा काटते थे, उसको खूब चलाना नहीं आता, दुनिया में क्या करें। गवर्नेंस के वो उसूल दिए जो आज तक वैलिड है और उसको फॉलो किया था। ये तो पहली मिसाल थी। दूसरी मिसाल और ज्यादा पॉइंटेड, और ज्यादा अहम। हज़रत उमर ने ये फरमाया था कि रेड सी समझ रहे हैं, सऊदी अरेबियन पेनिनसुला और इधर ईस्ट अफ्रीका, उसके बीच में रेड सी है। हज़रत उमर ने ये बात बताई थी कि रेड सी के ऊपर जो जमीन का हिस्सा है उसको कट कर पानी का रास्ता मत बनने देना। कई सौ साल तक मुसलमान उसको याद रखे रहे, तो पूरा यूरोप डार्क एजेस में रहा। पूरा यूरोप डार्क, क्यों? यूरोप वालों को इधर आना पड़ता था, फार ईस्ट एशियन कंट्रीज में। ये प्रॉस्पेरस थी, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे। तो यहाँ आने के लिए उनको पूरा अफ्रीका के नीचे से ट्रैवल करना पड़ता था। तो पूरा उनका जोर जो है वो ट्रैवल में ही खत्म हो जाता था। साउथ अफ्रीका सारा आबाद ही इसी तरह हुआ कि वो आते थे और बिल्कुल टिप पर वो क़याम करते थे, वहाँ के लोगों को अपनी चीजें बेचते थे, उनसे खाना, फल, ये सब चीजें लेते थे, फिर इधर आते थे, फिर यहाँ से चीजें लाते थे, फिर उनको जो है वो चीजें देकर और उनसे फल वगैरह लेकर वापस अपने यूरोप जाते थे। तो पूरा यूरोप डार्क एजेस में रहा। साउथ अफ्रीका आबादी इस तरह हुआ कि मलेशिया, इंडोनेशिया से कुछ लोगों को वो पकड़ के लाए और उनको यहाँ छोड़ा कि तुम खेती और फल वगैरह उगा कर रखना, हम 6 महीने बाद वापस आएंगे तो तुमसे खरीदेंगे। एक जगह हुआ यूटिन हे, हमारा जाना हुआ, वहाँ मस्जिद अव्वल है, पहली मस्जिद साउथ अफ्रीका में है। तो उसमें एक शीशे का शोकेस रखा हुआ था जिसमें एक खुला हुआ कुरान रखा था। हमने पूछा भाई खुला हुआ कुरान क्यों रखा है? कुरान तो खुला हुआ नहीं रखा जाता, इसको तो बंद रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये वो कुरान है कि जब इंडोनेशिया मलेशिया से लोगों को पकड़ के लाए थे तो उसमें एक हाफिज साहब भी आ गए। अब पकड़ के लाए तो बेचारे को सामान वामान भी नहीं ला पाए थे, कुरान भी नहीं ला पाए थे। तो ये वो कुरान है जो उन हाफिज साहब ने अपनी याददाश्त से लिखा है। और उस पूरे कुरान में सिर्फ एक गलती है, वही गलती वाला पेज खुला हुआ था, वही खोल के उन्होंने रखा था कि सिर्फ एक गलती है पूरे कुरान में जो उन्होंने याददाश्त से लिखा। अब कौन सी जगह गलती थी मुझे याद नहीं रहा, लेकिन वो कुरान वो है जो उन्होंने अपनी याददाश्त से लिखा। वो मस्जिद अव्वल कहलाती है। कई सौ साल तक मुसलमान इस सबक को याद रखे रहे, उमर की बात को याद रखे रहे कि रेड सी के ऊपर का जो एरिया है, जो जमीन है, उसको कटकर पानी का रास्ता न बनने देना। कई सौ साल बाद मुसलमान हजरत उमर की इस बात को भूल गए और यूरोपियंस ने उसको काटकर स्विस कैनाल बना लिया। अब उनको शॉर्टकट मिल गया, खटाखट उन्होंने वहां से आर्म्स एंड मिशंस लिए और पूरा ये एशिया वगैरह सब कैप्चर कर लिया और सब लूट के ले गए। हजरत उमर की बात भूलने का ये नुकसान। अब कहां से हजरत उमर ने ये बात कही कि रेड सी के ऊपर का? कोई गूगल मैप था उनके पास? वो फिरासत थी और वो बरकत थी उनकी फहम में और उनकी यानी उनके विजडम में, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के खातिर कुर्बानियां देने से उनको आता। तो अल्लाह तबारक कहता मोमिन की फिरासत से डरो, वो ईमान के नूर से देखता है। मोमिन की फिरासत से डरो। मेरे भाई दोस्तों, जब इस दीन पर अपने जान और माल और वक्त को कुर्बान किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला जान में भी बरकत देते हैं, माल में भी बरकत देते हैं और सलाहियतों में भी बरकत देते हैं। इसीलिए हमारे बड़े कहते हैं कि अपनी सलाहियतों को दीन की मेहनत पर झोंक दो, दीन की मेहनत पर लगा दो, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इसमें खैरें और बरकतें डालते हैं। आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। जिन्होंने दीन को सीने से लगाया और ईमान को दिलों में बसाया, उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले सुनाए हैं, ऐसे ऐसे जजमेंट्स दिए हैं कि अक्ल हैरान रह जाती, अक्ल हैरान रह जाती। 2 वाकयात आपको सुनाता हूँ। 3 दोस्त सफर कर रहे थे। पहले जमाने में तो पैदल सफर करते थे। खाने का वक्त हुआ तो एक दोस्त ने 5 रोटियां निकाली और एक ने 3 रोटी निकाली। तीसरे के पास कोई रोटी नहीं थी, लेकिन तीनों बैठ गए, मिल बांट कर खा लिया। जब खा चुके तो जिनके पास एक भी रोटी नहीं थी
انہوں نے اپنے پاس سے 8 درم نکالے اور ان دونوں کو دے دیا کہ آپس میں بانٹ لینا، اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ اب ان دونوں میں بحثا بحثی ہوئی، لڑائی ہوئی۔ 3 روٹی والے نے کہا کہ بھائی اس نے یہ تھوڑی کہا تھا روٹی جتنی ہے اتنے بانٹو گے، آدھے آدھے بانٹو، 4 تم لے لو 4 مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں میری 5 روٹیاں تھا، مجھے 5 درم ملیں گے، تمہاری 3 روٹی تھی، تم کو 3 درم ملیں گے۔ معاملہ قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا عقل میں برکت ڈالتے ہیں، عقل میں کیسی برکت ڈالتے ہیں۔ قاضی صاحب نے معاملہ سنا اور پھر انہوں نے 3 روٹی والے سے کہا کہ دیکھو یہ تم کو 3 درم دے رہا ہے، لے لو، میں فیصلہ سناؤں گا تو تمہارا زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اب اس نے سوچا زیادہ نقصان کیا کرا دیں گے، میں 4 درم مانگ رہا ہوں، 3 تو میرے ملیں گے ہی ملیں گے، 3 تو میری روٹی تھی، 3 سے کم کیا کر دیں گے۔ اس نے کہا نہیں آپ فیصلہ سنائیے۔ انہوں نے کہا اچھا تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ 5 روٹی والے کو 7 درم ملیں گے اور 3 روٹی والے کو 1 درم ملے گا۔ تو یہ کیسا آپ نے ناانصافی کا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ناانصافی نہیں، اب انصاف سمجھو، مان لو تینوں نے برابر برابر کھانا کھایا، یہ مان لو تینوں نے برابر برابر کھانا کھایا، تو ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر لو، 3 لوگ کھانے والے تھے، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر لو۔ تو 5 روٹی جس کی تھی، 3 ٹکڑے ہر روٹی کے کیے تو کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 15 ٹکڑے۔ 5 روٹی کے 3 ٹکڑے کیے تو 15 ٹکڑے، اور 3 روٹی کے 3 ٹکڑے کیے تو 9 ٹکڑے، 15 اور 9 24 ٹکڑے ہو گئے۔ اب مان لو برابر برابر تینوں نے کھائے تو تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، تو جس کی 5 روٹیاں تھیں 15 ٹکڑے ہوئے، اس نے 8 ٹکڑے خود کھائے اور 7 ٹکڑے مہمان کو کھلائے، اور جس کی 3 روٹیاں تھیں 9 ٹکڑے ہوئے، اس میں سے 8 تو خود کھا گیا، ایک ہی تو مہمان کو کھلایا، تو اس کو 1 درم ملے گا اور اس کو 7 درم ملے گا۔ اب یہ کہاں سے آ رہی ہے عقل؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی برکت ہے، صلاحیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرتا۔ ایسے ہی ایک واقعہ اور آیا، ایک صاحب 19 اونٹ چھوڑ کر مرے، 19 کیا ہے، اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ اس کے آدھے اونٹ تو میری بیوی کو دے دیے جائیں، اور 1/4 میرے بیٹے کو دے دیے جائیں، اور 1/5 میری بیٹی کو دے دیے جائیں، لیکن شرط لگائی کہ کوئی بھی اونٹ ذبح نہ کیا جائے۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، اب جب حساب لگانے بیٹھے تو لوگ پریشان کہ بھائی 19 کا آدھا تو 9.5، اور 1/4 کریں گے 1/5 کریں گے تو اور حصے ہوں گے، اب بغیر ذبح کیے کیسے تقسیم ہوگی؟ قاضی صاحب کے پاس معاملہ پہنچا۔ قاضی صاحب تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے والے، انہوں نے معاملہ سنا۔ پھر جس اونٹ پر خود سوار تھے قاضی صاحب، اتر کر وہ اونٹ ان 19 اونٹوں میں ملا دیا، تو اب کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے۔ 20 کے آدھے 10 اونٹ تو بیوی کو دے دیے، اور 20 کے 1/4 5 اونٹ بیٹے کو دے دیے، 10 اور 5 15، اور 20 کا 1/5 4 اونٹ ہوتے ہیں 1/5، 4 اونٹ بیٹی کو دے دیے، 15 اور 4 19، اپنا 20واں اونٹ واپس لے لیا۔ کہاں سے آ رہی ہے یہ برکت عقل میں؟ اللہ کے خزانے سے، خیر برکت جیسے صحابہ کی زندگیوں میں برکت ہوئی۔ اب یہ واقعہ سنا کر ایک بات اور سمجھانی ہے آپ، اللہ کے دین پر جو کچھ لگایا جاتا ہے، چاہے وہ جان ہو یا مال ہو یا صلاحیت ہو یا جذبات ہو، وہ جاتا نہیں ہے بلکہ مسئلوں کو حل کر کے واپس آ جاتا ہے۔ جیسے وہ 20واں اونٹ جو چلا گیا تھا ان کے پاس سے، قاضی صاحب کے پاس سے، اپنا اونٹ بھی لگا دیا تھا، لیکن وہ گیا نہیں، وہ پرابلم سالو کر کے واپس آ گیا۔ تو اللہ کے دین پر جو کچھ جان مال وقت صلاحیت لگائی جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، واپس آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم جان کر بیوی بیٹے کو ریگستان میں چھوڑ دیا، تو اللہ نے بیوی بیٹا لے نہیں لیا، اللہ نے بیوی بیٹا بھی واپس کیا، اور اس پورے علاقے کو برکتوں سے بھر دیا۔ وادی غیر ذی زرع، زمزم اللہ نے جاری کر دیا، اور دنیا میں کہیں کوئی نعمت نہ مل رہی ہو، وہاں جائیے وہاں وہ نعمت مل جائے گی، وہاں وہ پھل مل جائے گا، وہاں وہ کھانے کی چیز مل جائے گی، وہاں وہ نعمت مل جائے گی۔ اللہ نے برکتوں سے بھر دیا۔ قربانی کی برکت، بیٹے کو قربان کرنے کا حکم آیا،
کیا بیٹے کو چھین لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ نہیں، چھیننا مقصود نہیں تھا. اللہ کو نہیں چاہیے ہماری جان، اللہ کو نہیں چاہیے ہمارا مال، اللہ کو نہیں چاہیے ہماری قربانی. قرآن میں آ رہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالهم التقوى منكم، کہ تمہارے پاس نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارے پاس تو اللہ کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو بیٹے کو اللہ نے لے نہیں لیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بھی واپس کیا، دمبا بھی دیا، قیامت تک کے لیے سنت کو جاری کر دیا. اور قرآن میں قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا، اس کو قیامت تک پڑھا جائے. تو میرے بھائی دوستو، دین کی خاطر جو بھی جان مال وقت لگے گا. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کرتے غنی ہو گئے اور ہم بچاتے بچاتے فقیر ہوئے جا رہے ہیں. صحابہ خرچ کرتے کرتے غنی ہو گئے اور ہم بچاتے بچاتے فقیر ہوئے جا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس صدقے سے مال بڑھے گا اور سود سے مال گھٹے گا. قرآن کہہ رہا ہے سود سے مال گھٹے گا اور صدقے سے مال بڑھے گا. اور ہماری عقل کیا کہے گی کہ صاحب سود سے مال بڑھ جائے گا، 100 کے 110 ہو جائیں گے، 120 ہو جائیں گے، اور صدقہ دیں گے تو نعوذ باللہ مال گھٹ جائے گا. لیکن ہو کر وہ رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. عرب کے فاقہ مست دین کی خاطر قربانی دی، اللہ نے پوری دنیا کے خزانے لا کر قدموں پہ ڈالے، پوری دنیا کے خزانے لا کر قدموں پہ ڈالے. مال ایسے آ رہا تھا جیسے کھیت سے غلہ کٹ کے آتا. اس وقت کی جو سپر پاورز تھی، رومن امپائر، پرشین امپائر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا. کسرا کا وہ قیمتی تاج جس کو کسرا اپنے سر پر رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اتنا بھاری تھا، سونے کا بنا ہوا، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے. اس سر پہ رکھ کے بیٹھتا تو گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی. تو وہ اس کے تخت پر سونے کی زنجیر سے لٹکا رہتا تھا تاج. جب کسرا بیٹھتا تھا تو اپنا سر اس میں فٹ کر لیتا تھا. کسرا فتح ہوا، رات کے اندھیرے میں ایک صحابی کسرا کا وہ قیمتی تاج گھسیٹتے ہوئے زمین پر لیے چلے آ رہے ہیں، اور جہاں مال غنیمت کا ڈھیر ہے وہاں پھینک کر جانے لگے. جو لوگ مال غنیمت کی فہرست بنا رہے تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ بھئی اپنا نام تو بتا دو، ہم فہرست بنا رہے ہیں، لکھ لیں کسرا کا تاج کون لے کر آیا. تو رات کے اندھیرے میں کیا کہہ رہے ہیں، جس اللہ کے لیے میں یہ تاج لے کر آیا ہوں وہ اللہ میرا نام جانتا ہے، مجھے تمہاری فہرست میں نام لکھانے کی ضرورت نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں وہ تاج وہاں پھینک کر اور چلے گئے. اب وہ تاج وہاں پڑا ہوا ہے، دوسرے صحابی ادھر سے گزرے تو اندھیرے میں ان کو تاج سے ٹھوکر لگ گئی. تو جھک کر دیکھا کیا چیز ہے، تو دیکھا کسرا کا تاج ہے. تو ایک ٹھوکر اور ماری اور فرمایا میرے راستے میں کیوں آتا ہے؟ اگر تیرے اندر کامیاب کرنے کی صلاحیت ہوتی تو کسرا ناکام نہ ہوتا. دنیا کی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اس کو اللہ کے دین پر لگا دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے. اور ایک آخری واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیت المقدس فتح ہونے کا. جب مسلمانوں کا لشکر وہاں پر پہنچا ہے تو یہودیوں کا تسلط تھا اس وقت بھی، انہوں نے مسلمانوں کو دیکھ کر کہہ دیا کہ ان کے اندر وہ صفات ہیں جس کے ساتھ غیبی مدد ہوتی ہے اور ہم ان سے لڑ کر نہیں جیت پائیں گے. تو بادشاہوں نے کہا، حکمرانوں نے، بھائی کوئی تو طریقہ نکالو، ایسے بغیر کسی ریزسٹنس کے، بغیر کسی مزاحمت کے ہم ان کو کیسے دے دیں. تو ان کا ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے، کسی طرح ان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے، تقویٰ نکل جائے. اس کے لیے جو بھی تمہارے ہیرے جواہرات زیورات ہیں وہ ان کے راستے میں بکھیر دو. یہ نماز تو پڑھنے آئیں گے، نماز تو جماعت سے پڑھتے ہیں، یہ 5 وقت روزانہ نماز پڑھنے آئیں گے، ان کے نماز کے لیے آنے کے راستے میں زیورات بکھیر دو اور ان کے راستے کے دونوں طرف اپنی عورتیں کم لباس میں کھڑی کر دو. یہ دونوں میں سے کسی ایک میں پھنسیں گے، ان کے دل سے اللہ کا خوف رخصت ہو جائے گا اور پھر تو ہم ان سے لڑائی لڑ کے تو ہم جیت ہی لیں گے. انہوں نے یہ چال چلی، اپنی عورتوں کو کم لباس میں کھڑا کر دیا اور اپنے ہیرے جواہرات سونے چاندی ان کے راستے میں ڈال دیا. اب مسلمانوں کو اس لشکر نے مشورہ کیا کہ دیکھو یہ جو حملہ ہو رہا ہے یہ تیر اور تلوار سے زیادہ سخت حملہ ہے، اور یہ طے ہوا کہ بھائی دیکھو نماز کو پڑھنے جانا ہے، لیکن ہم میں سے
کوئی بھی کسی گری پڑی چیز کو نہیں اٹھائے گا اور کسی کی بھی نگاہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ 8 دن تک وہ ہزاروں کا لشکر 5 وقت نماز پڑھنے گیا، لیکن کیسے صحابہ بنے ہوئے تھے کہ کسی ایک نے بھی کوئی چیز نہیں اٹھائی اور کسی ایک کی بھی نگاہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے ادھر ادھر نہیں گئی۔ 8ویں دن کو عورتیں بھاگ گئیں کہ یہ ہماری توہین ہے، ہم کھڑے میں کوئی ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا آخری حربہ بھی فیل ہو گیا، یہ لیجیے چابی، بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی خون کی کا قطرہ گرے ہوئے یہ چابی آپ کے ذمہ۔ شرط لگائی کہ آپ کے امیر آئیں ان کو ہم دیں گے۔ حضرت عمر کو اطلاع دی گئی، حضرت عمر اللہ سے درخواست کی گئی کہ آپ تشریف لے آئیے، بغیر کسی مزاحمت کے چابی دے رہے ہیں، شرط صرف یہی ہے کہ آپ آ جائیں۔ تو حضرت عمر اللہ اس شان کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ان کے اور ان کے غلام کے درمیان ایک ہی اونٹ ہے جس پر باری باری سوار ہو رہے ہیں۔ جب بیت المقدس کی حدود میں داخل ہونے کا وقت آیا تو حضرت عمر اللہ کی باری نکیل پکڑ کر چلنے کی تھی، خادم کی باری اوپر بیٹھنے کی۔ خادم نے پیش بھی کیا، امیر المومنین میں اپنی باری خوشی سے آپ کو دیتا ہوں، آپ اوپر بیٹھ جائیں۔ فرمایا نہیں، یہ انصاف کی منافی ہے، تمہاری باری اوپر بیٹھنے کی تو اوپر بیٹھو، میری باری نکیل پکڑ کر چلنی ہے، چلنے کی میں نکیل پکڑ کر چلوں۔ کپڑے جو آپ نے پہن رکھے تھے اس میں پیوند لگے ہوئے تھے، کچھ کیچڑ سی تھی تو جوتا اتار کے ہاتھ میں لے لیا۔ مسلمانوں کے امیر اس شان کے ساتھ فاتحانہ داخل ہوئے۔ جو لشکر پہلے سے تھا اس کے امیر دوڑے ہوئے آئے، اے امیر المومنین آپ ایسی خستہ حالت میں آئیں گے، ان کے اوپر ہمارا روب اور دبدبہ طاری، آپ کی خستہ حالت دیکھ کر کہیں چابی دینے سے منع نہ کر دیں۔ میں یہ گھوڑا لایا ہوں، نئے کپڑے لایا ہوں، آپ کپڑے بدل لیجیے، گھوڑے پر ذرا بیٹھ جائیے، تھوڑی شان بن جائے، آپ کی شان بنی رہے آپ کی۔ تو حضرت عمر نام تو غصے والے تھے، ایک 72 ان کے مارا، سرینوں کے بل گرے۔ اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ ہے جس کو بتانے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر نام نے فرمایا انا کنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل ترین لوگوں میں تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی۔ ہم ذلیل ترین لوگوں میں تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی۔ اور پھر آگے فرمایا اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت کو تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں پھر ذلیل کر دے گا۔ اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت کو ہم تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں پھر ذلیل کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہماری عزت اونچے اونچے عہدوں سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے، کپڑوں سے نہیں ہے، سواریوں سے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں مکرم وہ ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے دل میں تقویٰ ہو۔ تو میرے بھائی دوستو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی جان اور مال کی غلط فہمی سے نکلیں۔ یہ جان میری نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ جان اور مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کے دین پر لگانا ہے۔ یہی غلط فہمی تو قارون کو بھی ہو گئی تھی، یہ مال تو میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، یہ موسیٰ نعوذ باللہ زکات کے نام پر تمہارا مال چھیننا چاہتے ہیں۔ یہی اس کو تو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی صلاحیت سے یہ عہدہ حاصل کیا، ہم نے اپنی طاقت سے یہ مال حاصل کیا۔ میرے بھائی دوستو، صلاحیت اور اس سے طاقت سے مال نہیں ملتا، عہدہ نہیں ملتا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو واپس بھی لے سکتے، جب اللہ چاہے تو اس کو واپس بھی لے سکتے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستو، ایسی نوبت نہ آئے اور ہم یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے تھوڑا سا اللہ کے دین پر لگانے والے ہو جائیں۔ جیسے گھر میں آتے ہیں نا تو اب بیٹے کو 5 ٹرافی دی اور 5 ٹرافی دے کر امتحان کے طور پر اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا ایک ہمیں بھی دے دو، ہم ہی نے دیے اس کو، اور کہتے ہیں بیٹا ایک ہمیں بھی دے دو۔ اب بچہ اگر ایک دے دیتا اس 5 میں سے جو ہم نے اس کو دی ہیں تو وہ ایک ہم کھا نہیں لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں اسی کو واپس کرتے ہیں اور پیٹ بھی ٹھوکتے ہیں، ارے بہت اچھا بچہ ماشاءاللہ، دیکھو کتنا پیارا بچہ، بیٹا کھا لو، تم کھا لو۔ طبیعت خوش ہو جاتی، آئندہ اور لانے کا دل چاہتا ہے۔ اور وہ بیٹا نہ دے، میں نہیں دے رہا، ارے ہمیں نے تو دیا تھا، ہمیں نہیں دے رہا، تو آدمی دل پر بوجھ ہوتا ہے، آدمی اس کو ڈانٹتا ہے، سمجھاتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اس میں سے تھوڑا سا مجھے دے دو، دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لے نہیں لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا کم سے کم اور 7 لاکھ گنا اور اجر عظیم کے ساتھ اس کو واپس کریں گے، واپس کریں گے، اور اس میں خیر برکتیں ڈال دیں گے، خیر برکتیں ڈال دیں گے۔ اور برکت چھین لی تو آدمی پر یہ ساتھ دعا کر رہے تھے، اے اللہ
مجھے میرا رزق دے دے، کسی ڈاکٹر کسی وکیل کا رزق نہ دے۔ یہ کیسی دعا کر رہے ہیں آپ؟ کسی ڈاکٹر کسی وکیل کا رزق کیسے آپ کو مل جائے گا؟ آپ کو اب نہیں ملے گا؟ کہیں گے نہیں جناب مل جاتا ہے، پھر گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، آدمی اپنی کمائی لے جا کر ڈاکٹر صاحب کو پہنچا کے آتا ہے، کوئی مقدمہ آ جاتا ہے، آدمی اپنی گاڑی خون پسینے کی کمائی لے جا کر وکیل صاحب کو پہنچاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اللہ کے احکامات پورے کرتے ہوئے اللہ کے دین پر لگائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ اور اگر اللہ کے احکامات کی ہم خلاف ورزی کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑیں گے تو بہت دنیا ہوگی لیکن ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہم سب نیتیں ارادے کریں کہ اس جان اور مال اور وقت میں سے اللہ کے دین پر ہم ضرور لگائیں گے۔ سب تیار ہیں میں اس کے لیے انشاءاللہ؟ اس میں کہا جاتا ہے بھائی اپنی زندگی کے رخ کو درست کرنے کے لیے ہم 4 مہینے لگائیں تاکہ ہمارا اورینٹیشن صحیح ہو جائے۔ کوئی کمپنی آپ جوائن کرتے ہیں تو کچھ ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، اورینٹیشن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو پلیس کیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 4 مہینے اورینٹیشن پروگرام ہے۔ آج ہمارا اورینٹیشن دنیا کا ہے۔ ہم سوچتے تو ہیں کہ صحابہ جیسی ہم کو ترقیات مل جائیں، لیکن کتنا سوچ میں فرق ہے، صحابہ کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں کتنا فرق ہے۔ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو 10 دن کی جماعت ہماری بنی، اسٹوڈنٹ کی جماعت، اور بجنور ایک شہر ہے وہاں گئی۔ جب واپس آ رہے تھے تو ایک ساتھی نے واپسی کی بات کی اور ایک جملہ ان کا آج تک ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ بہت سیدھے سادے انداز میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، صحابہ اللہ کے راستے میں جاتے تھے تو ہنستے ہوئے جاتے تھے اور لوٹتے تھے تو روتے ہوئے لوٹتے تھے، اور ہم جماعت میں جاتے ہیں تو روتے ہوئے جاتے ہیں اور لوٹتے ہیں تو ہنستے ہوئے لوٹتے ہیں۔ کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ اور ہم سوچ رہے ہیں ہم صحابہ جیسی ترقیات کرتے ہیں، تو کیسے ہوگا بھائی؟ اپنی جذبات، اپنی جان اور مال کو اس دین پر لگانا پڑے گا۔ تو ہمت کر کے بتائیں بھی 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ ارادہ، اس ارادے کا اظہار، پھر اس کی ترتیب کیا ہوگی وہ انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد کی مجلس میں بتائی جائے گی۔ ابھی اپنی جیب پر نظر نہ کریں بلکہ اللہ کے باتوں پر، اللہ کے غیب پر۔ نیکی کا خیال پیدا ہو تو نیکی میں جلدی کرنی چاہیے۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے جلدی کر، اور برائی کا خیال ہو تو فرشتہ اعلان کرتا ہے برائی کے خیال کو روکے رکھ، برائی مت کر۔ تو آپ بتائیں بھائی ہمت کر کے 4 مہینے کے لیے بتائیں